لوگ دعائیں کر رہے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آرٹیفیشل بارش ہونی چاہیے، مسئلہ یہ گناہوں سے توبہ کرو. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں تم توبہ کرو کہ بارش میں برساؤں گا. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. پہلی چیز. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا. وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَجَعَلَ لَكُمْ أَنْهَارًا. 5 چیزیں ہوں گی معافی کے علاوہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں معاف تو کروں گا ہی کروں گا، لیکن آسمان سے رحمت کی بارش بھی برسا دوں گا. مال ملیں گے تمہیں، ڈالر ملیں گے، نوٹ ملیں گے توبہ کرنے سے. رزق میں اضافہ ہوگا توبہ کرنے سے. اور تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا، نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤں گا. اور تمہیں باغات عطا فرماؤں گا، ہرے بھرے باغات دوں گا اور ان میں نہروں کو جاری کر دوں گا. اس کو ایک ورڈ میں ہم کہتے ہیں پراسپیرٹی، خوشحالی. توبہ کرنے والے بنو گے، لائف میں کیا آ جائے گا؟ خوشحالی آ جائے گی. کوئی آپ چاہتے ہیں آپ کی لائف میں خوشحالی آئے تو فارمولا کیا جناب؟ توبہ. تو یہ جو توبہ ہے نا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. توبہ سے انسان کے مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں جو انسان توبہ کرنے والا ہوتا ہے. تو اگر انسان دل میں ارادہ کر لے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اے میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات کے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. آپ اگر توبہ کرنے والے بن سکتے ہیں، میرا پیارا رب معاف بھی کر سکتے ہیں. بلکہ نہ صرف اللہ آپ کو معاف کرے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. یہ توبہ بڑی بلا چیز ہے، توبہ بڑی بلا چیز ہے. توبہ آپ کی زندگی میں سے مشکلوں کو دور کرتی ہے. توبہ آپ کی لائف میں خوشحالی کو لے کے آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری ہے. کس سے پرہیز ہے؟ چینی کھانے سے پرہیز ہے یا تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز ہے؟ تقوی گناہوں سے پرہیز کا نام ہے. انسان کے دل میں خدا خوفی ایسی آ جائے وہ گناہ چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی کوئی بھی ہو وہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، گناہوں کو چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یجعل لہ مخرجا، اس کو مصیبتوں سے خارج ہونے کی جگہ میں دوں گا، مصیبتوں سے اس کو میں نکالوں گا. جو تمہاری ٹینشن ہے نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نکالوں گا. بھائی یہ میرا وعدہ نہیں ہے. میرا وعدہ نا 2 نمبر ہو سکتا ہے، فراڈ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وعدہ کر رہا ہے کہ اگر تم توبہ کرنے والے بن جاؤ، نیکی کے راستے پہ آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مصیبتوں، تمہاری جو ٹینشن ہے ان سے بعد تمہیں میں نکالوں گا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے. اللہ کی بات پہ کوئی شک ہے؟ ایک یہاں پہ کوئی ریڈی والا ہو نا، ریڈی والا، وہ کہہ رہا ہو جی سیب میں بیچ رہا ہوں 100 روپے کلو. اب اگر میں اس کو 100 روپے دیتا ہوں تو مجھے کتنے سیب دے گا؟ کلو ہی دے گا نا. مجھے کوئی شک تو نہیں ہے، میں تو نہیں کہتا نہیں دوبارہ کرو، دوبارہ چیک کرو، 50 دفعہ چیک کرواؤں سے. وہ 100 روپے دوں گا، مجھے گارنٹی ہے مجھے 1 کلو سیب ہی دے گا. 1 کلو کچھ اور چیز نہیں دے گا، سیب ہی دے گا. 100 روپے دیے تو ہمیں اس ریڈی والے کا اعتبار ہے کہ 100 روپے کے بدلے کلو ہی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ تم توبہ کرنے والے بنو، مصیبتیں تمہاری میں دور کروں گا. ایک ہاتھ سے دو، ایک ہاتھ سے لو. تم توبہ کرو نا، تمہیں جو مصیبتیں ہیں تمہاری میں دور کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور نہ صرف کہ تمہیں مصیبتوں سے نکالوں گا، تمہیں رزق دوں گا میں وہاں سے جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے علاوہ کیا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں رزق دوں گا، ادھر سے نوٹ دوں گا، رزق دوں گا، پیسہ دوں گا، خوشحالی دوں گا جہاں سے تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. وہ تیری کیلکولیشن میں بھی چیز نہیں تھی کہ بھئی یہاں سے بھی رزق آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں وہاں سے دوں گا. اور پھر فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. مجھے بتائیں اگر اللہ میرے اور آپ کے لیے کافی ہو جائے، اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے پیچھے؟ سمپل سی بات ہے. قرآن مجید کھول کے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں ہمارے سامنے. ہم پتہ نہیں کہاں چل رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کس ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. دین ہمیں کدھر لے کے جانا چاہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو توبہ کر، اللہ کی طرف لوٹ کے، اللہ کا بندہ بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ کی طرف لوٹ کے دیکھ تیری لائف میں خوشحالی کیسے آتی ہے. میں جس لائف سٹائل میں پہلے تھا، پیسہ دولت ہونے کے باوجود ٹینشن ڈپریشن میں سمجھ نہیں آ رہی کیوں ہو رہی ہے. بھائی رات کو نیندیں نہیں آ رہی، رات کو نیندیں اڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کیا ڈپریشن جو ہے نا اوپر آئی ہوئی ہے. جیسے ہی اس طرف آیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دل کو ریلیکس کر کے رکھ دیا، بالکل ریلیکس. پہلے مجھے نیند نہیں آتی تھی، ابھی مجھے آپ 4 سیکنڈ دیں مجھے آپ کے سامنے سو جاتا ہوں میں. لٹرلی یہ حال ہے. تو اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں نا، یہ چھوٹا سا فارمولا پکڑ لیں. میں آخر میں صرف ایک واقعہ سنا کے بات کو ریپ اپ کرتا ہوں. ایک بہت بڑے ہمارے امام گزرے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، بہت بڑے امام گزرے.
ایک دن جی وہ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ ان کو ایسی خیال آیا کہ آج گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں اور سفر کرتے ہیں. ویسے ہی مطلب ایک ہوتا ہے نا بندے کی روٹین ہوتی ہے کہ سفر کرنا, ان کی کوئی روٹین نہیں تھی ایسی. بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے امام ہیں. ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد بس ویسے ہی گھوڑے پہ بیٹھے اور نکل پڑے. چلتے گئے کتنا لمبا, کوئی 4-5 گھنٹے کا سفر کر کے کسی گاؤں میں جا کے پہنچے. وہاں جب پہنچے صبح کے اب 11-11:30 بج رہے ہیں, تو وہ کسی مسجد میں پہنچے. انہوں نے کہا بھائی مجھے کوئی یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بندہ جو نا رہنے کے لیے کوئی ٹائم دے دے, تھوڑا سا میں یہاں پہ اپنے آپ کو ریسٹ کر لوں. تو وہ جو خادم تھا مسجد کا, انہوں نے کہا نہیں, اس نے پہچانا ہی نہیں ان کو. اس نے کہا بابا جی ایسی کوئی بات نہیں, آپ یہاں سے باہر جائیں, ابھی تو جو ہے نا مسجد بند ہے. انہوں نے کہا بہت مہربانی ہوگی یار, ذرا مسجد کھول دو, میں تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. انہوں نے کہا بابا جی ابھی ٹائم ہی نہیں ہے مسجد کا, جب مسجد کا ٹائم ہوگا, زور کا ٹائم ہوگا تب آپ آئیں, زور کے بعد بے شک لیٹ جانا, ابھی مسجد بند ہے. ابھی یہ بات چیت چل ہی رہی تھی کہ ایک اور شخص وہاں سے گزر رہا. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا, کیوں آپ بابا جی کو تنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یار یہ اصل میں نا آ گئے ہیں, کہہ رہے مسجد کھولو, میں ابھی ٹائم نہیں ہے, صفائی کرنی ہے, جو بھی ہے. تو اس نے کہا بابا جی آپ اس کو چھوڑیں, آپ میرے ساتھ آئیں, آپ آئیں میرے ساتھ, میں آپ کو نا کھانا شانا کھلاتا ہوں, آپ ذرا میرے پاس ریسٹ کر لیں. وہ چلا گیا, اس کی دکان تھی بندے کی, تندور تھا اس کا. وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے تندور کے پاس لے گیا. وہاں جا کے اب روٹیاں بنانا شروع کر رہا ہے. روٹیاں اور دال چنے جو بھی وہاں پہ پکتا تھا وہ اس کو ساتھ پک رہا ہے. اب وہ روٹیاں لگا رہے ہیں, امام صاحب نوٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ جب بھی روٹی لگاتا ہے تو یہ اس کا منہ ہل رہا ہے مستقل. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ یہ آپ مستقل طور پہ کیا پڑھ رہے ہیں, کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو, کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بابا جی میں تو بس استغفار کر رہا ہوں, اللہ کا بس استغفار کرتا ہوں, میرے سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, استغفر اللہ معاف فرمائے, بہت غلطیاں ہوتی ہیں, کچھ غلطی سے ہوتی ہیں, کچھ جان بوجھ کے ہو جاتی ہیں, تو اللہ سے بس معافی ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو میری بس عادت ہے کہ جب بھی میں روٹیاں لگاتا ہوں میں استغفار کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ. تو امام صاحب نے کہا کوئی فائدہ ہوا اس کا؟ کہتے ہیں فائدہ ایسا ویسا. کہتے ہیں آپ دیکھیں میری یہاں پہ روٹی اتنی ہے کہ ابھی یہاں لوگ نماز کے لیے آئیں گے نا, تو ہمارے اس گاؤں میں کوئی 6-7 ہیں تندور والے, لیکن جتنا رش میری دکان پہ لگے گا آپ کی سوچ ہے کسی اور کی دکان پہ نہیں. حالانکہ میں کیا بس یہی ہے, تندور ہے, روٹیاں ہیں اور دال چنے بس یہی ہے, لیکن اتنا رش ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے, اور اتنا رش کسی کی دکان پہ نہیں. اتنا رزق دیا اللہ تعالیٰ نے. میں توبہ کرتا ہوں, میں استغفار پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے میرا رزق کھول کے رکھ دیا, کوئی ٹینشن ہی نہیں میری زندگی میں. اور میں جو دعا مانگتا ہوں بابا جی وہ قبول ہو جاتی ہے, جو دعا مانگتا ہوں قبول ہوتی ہے. امام صاحب کہتے ہیں اچھا امام صاحب بڑے حیران ہو کہ بڑی حیرت کی بات ہے, کمال بات ہے آپ نے جو بات کہی ہے. کہتے بس ایک تھوڑا سا گلہ ہے. کہتے ہیں ان کا وہ کیا؟ کہتے گلہ یہ ہے کہ ایک دعا پچھلے ہفتے سے مانگ رہا ہوں وہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی. انہوں نے کہا وہ کیا دعا ہے؟ کہتے وہ دعا یہ ہے کہ آپ نے نام سنا ہوگا, ایک بہت بڑے امام ہیں یہاں پہ رہتے ہیں, احمد بن حنبل نام ہے ان کا. امام صاحب نے کہا ہاں نام تو سنا ہوا ہے. کہتے ہیں بس میری نا بڑی خواہش ہے, مجھے نا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوتے ہیں نا ان سے بڑی محبت ہوتی ہے. دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کا دیدار کرا دے, کبھی میں بھی ان کے ساتھ قدموں میں جا کے بیٹھوں, ان سے سیکھوں, کوئی علم کی 2 باتیں, کوئی دین کی باتیں جو نا میرے پلے بھی پڑ جائیں. میں ویسے ان پڑھ آدمی ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا کوئی نہیں آتا, لیکن میں اللہ کے بندوں سے بہت محبت کرتا ہوں, اور امام صاحب سے تو کچھ ضرورت سے زیادہ ہی محبت ہے مجھے. تو میں چاہتا ہوں کہ میں جاؤں, بس کام کی مصروفیات ایسی ہیں کبھی جانا ہی نہیں ہوا, تو بہت دور رہتے, 4-5 گھنٹے کا سفر ہے سر, میں کیسے جاتا؟ امام صاحب نے اس کو گلے لگا لیا, خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تو کون ہے یار, مجھے نہیں پتا, لیکن لگتا ہے ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا, میں امام احمد بن حنبل ہوں. کہتے ہیں مجھے یقین ہے اس بات کا بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری استغفار کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ تو میرے پاس آئے, اللہ نے مجھے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا. اور کہتے ہیں مجھے نہیں پتا میں آج فجر کے بعد کیوں نکلا, مجھے نہیں پتا میں کیوں نکلا, نہ میرا معمول ہے یہ کرنے کا, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جو ہے نا رب تعالیٰ نے مجھے وہاں سے اٹھا کے تیرے پاس بھیج دیا کہ میرا ایک بندہ ہے وہ تجھے بہت پکارتا ہے. آپ سوچیں یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوتے ہیں. بھائی اس راہ پہ چل کے تو دیکھو, پتہ چلے گا کہ اصل زندگی کھلتی کس طرح سے. لوگ اپنی مصیبتوں میں بیٹھے ہوئے, پریشانیوں میں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی اس کے پاس جاتے ہیں, کبھی ٹینشنوں میں چلتے ہیں, سمجھ نہیں آ رہا کسی ہم لوگ سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا شکار ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو توبہ کر کے اس رستے پہ آ, تیری ساری مشکلوں فکروں کا ذمہ میری طرف. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم لوگ نا اللہ کو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے پرابلمز کتنے بڑے ہیں, ہم اپنے پرابلمز کو بتاتے ہیں کہ ہمارا اللہ بہت بڑا ہے. پھر انسان کے ذہن میں نا ٹینشن نہیں رہتی. تو انشاءاللہ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ آج جو بھی چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کی ہے, بس ایک دل میں نیت کر لو کہ جو بھی دیکھو غلطی کوتاہی ہوئی ہے, غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں, آپ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر ابن آدم خطا کار ہے, لیکن ان میں سے بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں. بس دل میں یہ ارادہ کر لو کہ یار میں نے توبہ کرنی, آج سے میں نے استغفار کرنا ہے, میں نے توبہ کرنی. یار غلطیاں ہر بندے سے ہوتی ہیں, اگر غلطی سے توبہ کر لی اور پھر دوبارہ غلطی ہو جائے پھر کیا کریں؟ پھر توبہ کریں, اچھا پھر غلطی ہو جائے پھر توبہ کریں, 1000 دفعہ ہو جائے 1000 دفعہ توبہ کریں. اللہ معاف کرنے سے نہیں تھکے گا. آپ ہو سکتا ہے تھک جائیں, آپ ہو سکتا ہے توبہ کرنے سے خدا نہ خواستہ توبہ کر لیں, اللہ تھکتا نہیں ہے معاف کرنے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے.
تو پھر کیا ٹینشن ہے؟ آپ توبہ کرو، بار بار لوٹ کے آؤ، انشاءاللہ وہ گناہ چلا جائے گا، آپ کی توبہ برقرار رہے گی۔ لیکن اگر آپ نے خدا نہ خواستہ توبہ کرنے سے توبہ کر لی تو گناہ بالکل قائم رہے گا اور آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ جائے گا، جو کہ ہمارے لیے بڑی بربادی کا باعث ہے۔ تو انشاءاللہ بس اتنا مجھ سے فیور کر دیں کہ آج ہی بس یہ ارادہ کر لیں، نیت کر لیں کہ آج میری زندگی کا پہلا دن ہے، میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں، میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یقیناً یہ نہیں میں کہہ رہا کہ جی آپ کل سے کوئی مفتی صاحب بن جائے، علامہ بن جائے، لیکن چلو بیبی سٹیپس لے کے آئی وانٹ ٹو میک اے چینج ان مائی لائف، اتنا تو پرومس کر سکتے ہیں نا۔